ہجرت کی رات کے اندر جب سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے ساتھ کے اندر مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے جس غار کے اندر آپ نے آرام فرمایا تھا، اس غار کی وہ نیکی ہے کہ جہاں آج بھی اچھا خاصا نوجوان، جبکہ بڑا اچھا راستہ ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود بھی 10 جگہ رکنے سے پہلے وہاں بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی 10 جگہ تو کم سے کم اسے سانس لینا پڑے گا، اس کے بعد وہاں پہنچے گا۔ اور اسی غار کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار کو اپنے دوش مبارک پر یعنی کندھے مبارک پر بٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق اوپر گئے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر جو سرکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرم کیا اور حضرت ابوبکر صدیق پر جو کرم کیا، یوں تو روزانہ سرکار کے رخ زیبا کی زیارت تمام صحابہ کیا کرتے تھے، مگر ہجرت کے بعد یہ 3 راتیں جو یہاں گزاری گئی، ان راتوں کے اندر سوائے ابوبکر صدیق کے سرکار کے چہرے کی زیارت کسی اور نے نہیں کی تھی۔ اللہ نے یہ کرم کیا کہ ان 3 راتوں کے اندر اسپیشل طور پر حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، اور پھر یہاں پر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر پہنچے تو سرکار کو باہر کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں اس غار کی پہلے صفائی کر لیتا ہوں تب آپ تشریف لانا۔ سرکار باہر رکے، حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے تو جا کر دیکھا کہ غار میں جگہ جگہ پر سوراخ ہے، اور جب سوراخ ہے تو اس کا مطلب یہاں پر موذی جانور ہے، ایذا پہنچانے والا جانور ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کرتے کے دامن کو پھاڑا اور اس طرح اس کا رول بنا بنا کر ان سوراخوں کے اندر آپ ڈالتے گئے۔ تمام سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ رہ گیا کہ جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ سرکار اندر تشریف لائے۔ سرکار اندر آنے کے بعد آپ نے اپنا سر انور ابوبکر کی گود میں رکھ دیا اور آرام کرنے لگے۔ اللہ کا کرم دیکھے کہ جب سرکار اس غار کے اندر داخل ہوئے تو اللہ نے حکم دیا مکڑی کو، مکڑی نے اس غار کے منہ کے اوپر جالا تان دیا۔ جب جالا تن گیا تو اللہ نے حکم دیا کبوتر کو، کبوترنی نے وہاں پر آ کر انڈے دے دیے۔ اب جو بھی آتا وہ یہ دیکھتا کہ اندر تو وہ جا نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر اندر جاتے تو جالا سلامت نہیں ہوتا، اندر جاتے تو کبوتر کے انڈے جو ہے پھوٹ جاتے۔ اس کا مطلب یہاں پر وہ نہیں ہے۔ اندر جب حضرت ابوبکر صدیق کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، باہر کے لوگوں کی چلنے کی آواز آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی دی، اور قرآن کے اندر اس کو یوں بیان فرمایا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے، اور یہاں اس کا شان نزول ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق گھبرانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سکینہ نازل کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق کو سکون ملا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کا جہاں انگوٹھا لگا ہوا تھا وہاں پر ایک موذی جانور سانپ تھا کہ جس نے آپ کو ڈسا، 1 مرتبہ ڈسا، 2 مرتبہ ڈسا، 3 مرتبہ ڈسا، اور ڈسنے کی وجہ سے زہر کا اثر آپ پر ہوا، آپ رونے لگے، آپ کے آنسو بہنے لگے، اور سرکار کے گال مبارک پر ابوبکر صدیق کے آنسو گرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ابوبکر صدیق نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، جب آنسو گرے سرکار نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا پیر دکھاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پیر دکھایا۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن لیا، تھوک مبارک لیا، اور ابوبکر کے زہر والی جگہ پر لگا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ آپ کا لعاب لگنا تھا، اللہ نے زہر کے اثر کو ختم فرما دیا۔ تو یہاں پر جو سرکار رہے تھے یہ نیکی، اس نیکی کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابوبکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کیا عرض کرتے تھے کہ اگر میری ساری نیکیاں لے لی جائے اور ابوبکر کی غار والی نیکی مجھے دے دی جائے تو میں اپنی ساری نیکیاں ابوبکر کے اوپر قربان کر دوں گا۔